اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے رسول تمہیں غمگین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں اور جو کچھ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں۔ ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور جو کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو تمہارے پار حاضر نہ ہوئے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکم تمہیں ملے ہیں تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو۔ ومن یرید اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ نہ بنا سکے گا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا، انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے جی، اس کا بیک گراؤنڈ میں پہلے عرض کر دوں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں قانون اس جالے کا نام ہے، اس جالے کا نام ہے جو مکڑی کا جالا ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پتنگے مچھر مکھیاں یہ پھنستے ہیں، اور جو بڑے بڑے جانور ہیں نا جی وہ اس جالے کو توڑ کے، اب کیا مکڑی کے جالے میں کوئی سور، کوئی کتا، کوئی بڑا سنڈا یہ پھنس سکتے؟ نہیں پھنس سکتے۔ یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ صدیوں پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جب شرفاء، یہ شریف اس کو کہتے ہیں، عزت والا اس کو کہتے ہیں جو پیسے والا ہو، روب دبدبے والا ہو، ٹیکے والا ہو اور جس کا زور چلتا ہو، اس کو یہ شریف کہتے ہیں، اور غریب آدمی کو یہ بدماش کہتے ہیں۔ یہود خیبر کے جو یہودی تھے ان کے شرفاء میں سے، امیروں میں سے ایک مرد اور بیاہی عورت نے زنا کیا۔ اس کی سزا تورات میں یا قرآن پاک میں دونوں میں ایک ہی ہے، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو سنسار کر دیا جائے۔ لیکن ظاہری بات ہے بڑے لوگوں کے لیے قانون تو بدلے جا سکتے ہیں نا جی۔ آج ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا جی، ہے جی، جو بھی دور حکومت جس کا بھی آتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق قانون بدل دیتے ہیں۔ غریب کی ماں بھی مر جائے نا جی تو اس کے لیے شام 3-4 بجے کے بعد عدالت نہیں کھل سکتی، لیکن کسی شریف آدمی کے کو کیس بن جائے تو رات 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، ہاں جی۔ تو وہ انہوں نے چاہا یہ کہ اگر ہم تورات کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ان کو تو سنسار کرنا پڑے گا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک وفد بھیج کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے مدینہ بھیجا۔ اب وہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت روئے زمین پر کوئی عدل کرنے والا بادشاہ ہے، حضور کو نبی تو نہیں مانتے تھے نا جی، ہاں جی، حضور کو نبی تو نہیں مانا۔ اگر نبی مان لیتے تو پھر یہودی تو نہ رہتے نا جی، تو پھر ایمان والے ہو جاتے۔ حضور کو نبی نہیں بادشاہ مانتے تھے۔ میں کہا جی وہ ایسا بادشاہ ہے جو عدل و انصاف کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے مدینہ منورہ بھیجا
اور ان کو یہ کہا کہ اگر وہ تمہیں کوئی اور سزا دیں سنسار کرنے کے علاوہ تو مان لینا، اور اگر وہ سنسار کرنے کی تمہیں سزا دیں تو اس کو بالکل قبول نہیں کرنا۔ مدینے کے اندر دو قبیلے رہتے تھے یہود کے، ایک بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم وطنی بھی ہے حضور کی، بھئی مدینے میں وہ بھی مدینے میں رہتے ہیں، حضور بھی مدینے میں رہتے ہیں، ہم وطنی بھی ہے اور ان کے ساتھ صلح بھی ہے، ہاں جی، تو ہم ان کو کہتے ہیں، ان کی سفارش لے کے جاتے ہیں، ہمارا کام بن جائے گا۔ چنانچہ سرداران یہود میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمرو، مالک بن سیف، کنانہ بن ابی الحقیق، یہ چند سردار حضور کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ جی یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے، جی ہمارے دو مرد و عورتوں نے آپس میں زنا کیا ہے، دونوں شادی شدہ ہیں، تو آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا فیصلہ اس وقت سناؤں گا جب تم میری بات مانو گے، اگر میری بات ماننی ہے تو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر تم نے مجھے حکم بنایا ہے، ثالث بنایا ہے، میری بات ماننی نہیں تو پھر میرا فیصلہ کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم آپ کی جو ہے نا بات مانیں گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں گے تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ پہلے وہ اقرار کر چکے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے، جیسے ہی حضور نے آیا مبارکہ تلاوت فرما کے ان کو حکم ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں، کوئی اور فیصلہ بتائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری ہی کتاب سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تمہارے نزدیک ایک نوجوان کی کیا رائے ہے؟ ایک چشم فدق کا باشندہ ہے، اس کا نام ابن سوریہ ہے، اس کے بارے میں تم بتاؤ کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا جی اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی یہودیوں کا عالم ہے تو وہ ابن سوریہ ہے۔ اگر روئے زمین پر کوئی عالم زندہ ہے جس کو ہم عالم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو پوری یہودیت نسل کا جو ہے وہ تاج ہے سر کا، تو وہ ابن سوریہ ہے۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اس کو بلوا بھیجو۔ اس کو بلایا گیا جی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے آ کے سلام عرض کیا۔ حضور نے پوچھا تو ابن سوریہ؟ کہا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا تو ہی بڑا عالم ہے یہودیوں کا؟ اس نے کہا جی بالکل، لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ ابن سوریہ فیصلہ کر دے تو اس کی بات مانو گے؟ میں نے کہا جی اب یہ ہمارا عالم ہے، ہمارا عالم، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم ابن سوریہ کی بات ضرور مانیں گے۔ ہاں جی، پہلے حضور کو کہتے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے، جب حضور نے فیصلہ کیا انکار کر دیا۔ حضور نے انہی کے گھر سے پھر گواہی لے کے آئے، فرمایا ہاں بھائی ابن سوریہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، تم لوگوں کو مصر سے نکالا، تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائیں، تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تمہارے لیے ابر کو سایہ بنایا اور من و سلوہ نازل کیا، اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال اور حرام کا بیان ہے، کیا تمہاری کتاب میں بیاہ مرد اور عورت کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے ایک لمحے سے پہلے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل اس میں موجود ہے۔ اور جیسے اس نے یہ ذکر کیا نا جی تو فوراً یہودی انہوں نے کہا تیرا کھانا خراب ہو، اسی تے تینوں چک کے کتھے کتھے لے گئے سا، وہ بڑا ساڈا عالم ہے تے یہودیاں دا تاج ہے تے تو تے 2 منٹ نہیں حضور دے سامنے ٹکیا۔ ہاں جی،
یہ کون سی بات ہوئی؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگا کہ آپ نے جو مجھے قسم دی ہے میں بے شک جھوٹ بولتا، لیکن ان قسموں کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہیں عذاب الہی مجھ پر نازل نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں اس کتاب میں حکم ہے جب 4 عادل اور معتبر شاہدوں کی گواہی زنا بصراحت ثابت ہو جائے تو سنسار کرنا واجب ہے۔ اور ابن سوریہ نے عرض کیا بعینہ ایسا ہی تورات میں ہے۔ حضور نے ابن سوریہ سے دریافت فرمایا کہ حکم الہی میں تبدیلی کس طرح واقع ہوئی؟ جب سنسار کرنے کا واقعہ تورات میں بھی موجود ہے، میرے قرآن میں بھی موجود ہے، تو یہ تم نے قانون کیسے بدلا؟ ان کا قانون کیا تھا وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں دستور یہ تھا کہ جب کوئی طاقتور آدمی، پیسے والا آدمی، شریف آدمی پھنستا، بڑا آدمی پھنستا، زنا کرتا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے، اور جب غریب آدمی پھنستا تو ہم اس کو حد اس پر جاری کرتے۔ ایک بادشاہ جس کا چچا زاد بھائی نے زنا کیا، ہم نے اس کو سنسار نہیں کیا۔ دوسرے ہی دن دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اب وہ جو پارٹی تھی دوسری، اس کی ساری برادری کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا جناب سنسار اس وقت کیا جائے گا جب جناب کے چچا زاد بھائی کو بھی سنسار کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے قانون اور ہو تمہارے لیے قانون اور ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ قانون دونوں کے لیے برابر ہوگا، جرم دونوں نے ایک جیسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار چلو اس کو پینڈنگ پہ رکھو، فیصلے کو اپنے شرفاء کو بلاتے ہیں، اپنے علماء کو بلاتے ہیں، اور علماء کو بلا کے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ ابن سوریہ نے کہا کہ انہوں نے پھر یہ سزا نکال لی کہ جو بھی آج کے بعد شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے گا 40 کوڑے مارے جائیں گے، منہ کالا کیا جائے گا، کھوتے کے اوپر بٹھایا جائے گا پیچھے منہ کر کے، مخالف سمت میں کھوتے کے اوپر بٹھا کے اس کو رسوا کیا جائے گا۔ یہ سزا مقرر کی گئی۔ ہاں جی، تو یہ کھوتے پہ بٹھا کے منہ کالا کرنے والی سزا کن کی ہے؟ یہودیوں کی ہے۔ اور یہودیوں کی کیسی ہے؟ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل کر اس کو رائج کیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن سوریہ نے کہا کہ حضور نے اگر مجھے اللہ کی قسمیں اور یہ جو قسمیں دلائی ہیں، یہ قسمیں دے کر آپ مجھے نہ کہتے اور مجھے خوف نہ ہوتا اس بات کا کہ مجھ پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، تو خدا کی قسم میں کبھی بھی آپ کو نہ بتاتا۔ یہودیوں کی رسوا ہونے کی یہ آج کا سبق جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے جی؟ یہودیوں کے رسوا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے احکام کو بدل۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج مسلمانوں کے رسوا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے قرآن کو بدل دیا ہے۔ ہاں جی، یہ 2-3 دن پہلے وہ جو مینٹل آیا تھا، ہاں، تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہ وہ بڑی الہامی شخصیت ظاہر کر رہا تھا، اور کہتا جی میں بڑا حضور کا عاشق ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، مجھ سے بڑا عاشق ہی کوئی نہیں۔ میں کہا منہ تے تیرے داڑھی کوئی نہیں ہے تو عاشق بنے پھر دیں؟ تو کہنا قائد اعظم کے منہ پہ تو بھی تو نہیں تھی نا۔ اب دلیل دیکھو مجھے کیا دے رہا ہے، قائد اعظم کے منہ پہ بھی تو داڑھی نہیں تھی نا۔ میں نے کہا آپ نے کلمہ قائد اعظم کا پڑھا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے؟ محبت کا دعویٰ آپ حضور سے کر رہے ہیں، دعوی محبت آپ حضور سے کر رہے ہیں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اور منہ پہ آپ کے داڑھی نہیں، اور دلیل آپ مجھے قائد اعظم کی دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے مجھے دلائل سمجھ میں نہیں آئے بات کہ قائد اعظم کہاں ہے اور امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی در کلمہ تو نے کس کا پڑھا ہے؟ دعوی محبت کسی سے کر رہا ہے اور دلیل تو کسی کی دے رہا ہے؟
کیفیت اسی وقت ہماری یہ ہو چکی ہے، اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ دعوی محبت ہم کسی سے کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے ہماری محبت کا کہ ہم حضور کے غلام ہیں جی، حضور کے غلام میں تو ہمیں موت بھی قبول ہے جی، حضور کے غلامی میں ہر شے قبول ہے، لیکن حضور کی غلامی میں ہمیں نماز بھی قبول کوئی نہیں، روزہ بھی قبول کوئی نہیں، حج بھی قبول کوئی نہیں، زکوٰۃ بھی قبول کوئی نہیں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ہمیں قبول کوئی نہیں۔ نہ قبول ہونے کی وجہ سے دنیا میں رسوائی ہے، پاکستان میں بیکاری ہیں، غریب آدمی مر رہا ہے، اور جس وقت حضور کی سچی غلامی کا توق ہم گلے میں ڈال لیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔